نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد یعنی نو کانفیڈنس موشن پر سیشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کی کامیابی کی صورت میں پرائم منسٹر عمران خان کو گھر جانا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے اپوزیشن کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے پاس ایٹ لیسٹ 172 ممبرز کی حمایت موجود ہے۔ اس وقت نیشنل اسمبلی میں ٹوٹل ممبرز 342 ہیں، جن میں پی ٹی آئی کے 155 جبکہ ان کے الائز یعنی اتحادی جماعتوں کے 23 اراکین ہیں۔ دوسری جانب جوائنٹ اپوزیشن کے پاس اس وقت 162 ممبرز ہیں۔ اس وقت نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ خالی ہے، جبکہ ایک اور سیٹ پر جماعت اسلامی نے تاحال یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ۔ لیکن یہ ضرور سامنے آ چکا ہے کہ حکومتی جماعت یعنی پی ٹی آئی کے کم از کم 12 اراکین ایسے ہیں جو کہ ڈیفیکٹ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اور عین ممکن ہے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ووٹ دیں۔ اب ایسے کروشل ٹائم میں اتحادی پارٹیز کیا فیصلہ کرتی ہیں، یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ تو اب جب کہ اس پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے تو لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاسبلٹیز کیا ہیں، یعنی اگر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یہ ووٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو آئندہ چند ہفتوں کے دوران حکومت میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا سینیریو تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے عہدے سے ہٹنے کے بعد حکمران جماعت پی ٹی آئی سے ہی کوئی اور امیدوار وزیر اعظم بن جائے اور یہ جماعت اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے۔ لیکن ایسا ہونا کتنا لائکلی ہے؟ موجودہ صورتحال میں ہے اس میں اس کا امکان کچھ حد تک کم نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ -1 ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو ان کا متبادل پاکستان تحریک انصاف سے کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا کوئی امیدوار میدان میں لے آئے اور آئندہ 1.5 سال یعنی انتخابات سے پہلے تک حکومت کرے۔ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن اس معاملے میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ اپنا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے، چونکہ وہ قائد حزب اختلاف ہے اور پارلیمانی جمہوریت میں ہوتا بھی یہی ہے۔ اس دوران جو ہے وہ بہت ساری الیکشن ریفارمز اور جو چیزیں اس گورنمنٹ نے بہت زیادہ ان کے اپوزیشن کے کہنے کے مطابق خراب کی ہیں، ان کو وہ انڈو کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تیسرا آپشن بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ نیا وزیر اعظم موجودہ اسمبلیاں تحلیل کر دے، ایک انٹرم یعنی عبوری حکومت تشکیل دی جائے اور جلد از جلد الیکشن کروا دیے جائیں۔ وہ اپنی گورنمنٹ بنائیں، لیکن وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو چلانا نہیں ہے کیونکہ ہم الیکشنز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ گورنمنٹ بنانے کے فوراً بعد جتنا بھی ٹائم جلد از جلد ان کو لگتا ہے وہ نئے وزیر اعظم جو ہیں وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں اور ملک جو ہے وہ نئے الیکشنز کی طرف چلائیں۔ ویسے یہاں یہ بھی پاسبل ہے کہ اپوزیشن پارٹیز نمبر ہی پورے نہ کر سکیں، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پرائم منسٹر عمران خان مشکل سے نکل آئیں گے؟ اگر وہ بچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا رویہ اپنی مخالفین کی طرف اور زیادہ سخت ہوگا۔ جو وہ احتساب کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ جیسا بھی احتساب ہے، اس کا عمل میرے خیال میں ہمیں اور تیز ہوتا نظر آئے گا۔ اپوزیشن کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو ایک پہلے سے درار پڑ چکی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ کہاں کہاں فالٹ لائنز ہیں، وہ فالٹ لائنز ان کو معلوم ہیں، ان کے اوپر اعتماد لوگوں کا نہیں ہے، ان کی جماعت کے اندر نہیں ہے۔ تو معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے وزیر اعظم کے لیے بہت مسائل ہوں گے اگر تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ان کے خلاف ہوتی ہے تو۔ تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، لگتا یہی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں پاکستانی پالیٹکس میں کرائسس جاری رہے گا اور سٹیبلٹی کا امکان خاصا کم ہے۔